السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت پڑھیں گے۔ رفیق اعلیٰ کی جانب سفر اور اس کا آغاز کیسے ہوا، اس میں کیا کیا ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل ہو گیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم میں موجود نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پہلے ہر سال 10 دن کا کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کا 1 دور کیا کرتے تھے، اس سال 2 دفعہ دور ہوا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کیا اور تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی کئی بار کہا کہ غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اسی طرح جو ہم نے دیکھا الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح بشارت دے دی۔ اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مہم جو دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد تھی وہ مکمل ہو گئی۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی لیے تو حجۃ الوداع کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل صفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور احد کے شہداء کے لیے اس طرح دعا کی کہ گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے، یعنی ممبر سنبھالا اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، اور ہو بھی تو ایسے ہی رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج الحمدللہ شرک ایک خاص طبقے میں ہی ہے، موسٹلی لوگ توحید پرست ہیں۔ فرقوں کا الگ ہونا ایک اپنی جگہ کی بات، توحید بہت اچھی ہے، شرک میں کمی ہے، اور جہاں پر شرک ہے بھی وہاں پر بھی لوگ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں، جب دین سمجھ لیتے ہیں تو وہ اس سے نکل آتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے۔ میرا گھر دوسرے سے اچھا ہو، میری گاڑی دوسرے سے اچھی ہو، میرا بائک دوسرے سے اچھا ہو، میری ڈریسنگ دوسرے سے اچھی ہو، میں فنکشن میں اوروں سے زیادہ خوبصورت لگوں، میرے کپڑے یا میرے جوتے دیکھ کے یا میرا پرس دیکھ کے لوگ واہ واہ کریں، میری اولاد اچھے اسکول میں پڑھے تاکہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی تو فلاں اسٹینڈرڈ میں جاتے ہیں، اتنے اچھے اسکول میں جاتے ہیں یا فلاں یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے کی جو مال کی کثرت ہے نا، اور جوڑ جوڑ کے رکھنا اور دوسروں پر دنیا کو ترجیح دینا، اس میں ہم لگ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے پیشن گوئی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے کیسے بچتے ہیں۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے۔ اب بقیع غرقد کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے، اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں سے بتا رہے ہیں کہ شاید اب ان کا سفر مکمل ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ کوئی نہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے اب دنیا سے جانا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، انہیں پتہ تھا کہ میرا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اور جب مقصد مکمل ہو جاتا ہے تو مقصد کی تکمیل کے بعد پھر رخصتی آ جاتی ہے، پھر جانا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پھر دل میں ڈال دیتے ہیں اور انسان پھر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ لگ گیا جب آ گئی بات کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آیت نازل ہو گئی تو سمجھ آ گیا کہ اب جو ہے فتح کے آنے کے بعد اب جو ہے وہ سفر آخرت کی طرف ہی ہوگا۔ مرض کا آغاز کیسے ہوا؟ ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے، بقیع قبرستان واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں، واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کب آئے گی، تو تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ یہاں اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو بیماری تھی، اور بیماری کے غلبے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس جا نہیں سکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے خواہش یہ تھی کہ آخری وقت وہ اما عائشہ کے پاس گزاریں، لہٰذا ساری ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ یہاں کوئی اس چیز کو نیگیٹو مت لے، کیونکہ بیماری میں بندہ کہتا ہے کہ جہاں میں لیٹا ہوں وہاں سے مجھے کروٹ بھی نہ لینی پڑے، وہاں سے اٹھ کے کہیں ساتھ روم میں بھی نہ جانا پڑے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اور دوسرا، حضرت عائشہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ آنر دینا تھا کہ آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ گزاریں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، یعنی جو پیکڈ ہوں، بندے ہوں، فل ہوں، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں، یعنی پانی ڈلے گا، تھوڑی فریشنس آئے گی اور میں لوگوں سے بات کر سکوں۔ لہٰذا ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا۔ لگن کیا ہوتا ہے؟ ہوز ٹائپ نا، جس میں جو ہے وہ جیسے آج کل باتھنگ ٹب آ گئے ہیں، تو اس ٹائم یہ ایسے بڑے ٹب یا ہوز جس میں بیٹھ کے غسل کیا جا سکتا تھا۔ کہتی ہیں کہ ہم نے ان مشکیزوں سے پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا۔ کیا کہا؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ مزید فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اب یہاں پر رکیں اور ان الفاظ پہ غور کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، لہٰذا تم ایسا نہ کرنا، مقبرے نہیں بنانے۔ قبروں کو ہمارے اسلام میں ایک قبر کو پکا کرنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ قبریں آپ پکی رکھیں، کچی قبر ہے اسلام میں۔ اور کہاں یہ کہ آپ اپنی زندگی میں ہی مقبرے بنا جائیں، آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے مقبرے اور عرس کے سامان کے لیے سارا کچھ ارینج کر جائیں کہ ہم کل مریں گے تو ہمارا عرس بھی یہاں ہوگا اور ہمارا مقبرہ بھی یہاں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف احادیث موجود ہیں، اور جب اتنی صاف بات کر دی گئی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ اپنی قبر مسجد میں بنائیں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ گھر مسجد کے قریب ترین لیں، اور اگر جو ہے وہ زندگی مسجد کے پاس گزر گئی تو آخرت انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ ہم لوگ زندہ ہوتے ہوئے تو عمل کرتے نہیں، اور مر کے پھر خواہش ہوتی ہے کہ اب پھر ہمارے عرس بھی لگیں اور میلے بھی ہوں، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی جو ہے وہ حرکتیں تھیں کہ وہ اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا کہ اگر کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ لے لے۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہو گیا کہ یہ جو بندہ، یعنی کہ جس بندے کی بات ہو رہی تھی، وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق چونکہ سب سے زیادہ صاحب علم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست، اور دوست کو تو دوست کا مزاج شناس ہونا چاہیے نا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ بات کیوں کر رہا ہے، کہ میرے دوست نے اگر یہ بات کی تو کیوں کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی، اور ان کے دروازوں کے علاوہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آخری وقت تک فکر تھی تو امت کی، آخری وقت تک پریشانی تھی تو یہ کہ کوئی نہ کوئی نصیحت کر جاؤں، کوئی نہ کوئی کام کر جاؤں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی جو ان کا رسالت کا منصب تھا اس کی جو ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی نئی بات پہنچا جاؤں، کوئی نہ کوئی پہلے کی گئی بات دہرا جاؤں۔ یعنی کہ ہمارے ہاں یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ آپ اپنے کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسلام ہمیں یہ کنسیپٹ نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک، ہمت کی آخری گھڑی تک آپ اپنے منصب پہ ڈٹے رہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو جاتا ہے، بہو آتے ہی ساسیں چولہا چھوڑ دیتی ہیں اور کام چھوڑ دیتی ہیں، بھئی میں نے تو بہت کر لیا، اب تمہارا گھر ہے، لو تم سنبھالو، اب مجھ سے تو کوئی کام نہیں ہوتا اور میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ نہیں، آخری وقت تک اپنے فرائض آپ نے انجام دینے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات کو آپ کی بیماری نے جب شدت اختیار کی تو اللہ کے نبی نے کہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے، یعنی کہ آپ پر تکلیف آ گئی ہے، آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے،
اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو اب آپ بے شک نہ بولیں تکلیف کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے۔ اس پر لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور کتاب اللہ اور میری سنت ہیں وہ۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں نماز پر زور دے رہے ہیں۔ آخری وقت میں غلاموں اور لونڈیوں اور خواتین بھی اسی میں شامل ہیں، بیویاں جو آپ کی محکوم ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کمزور طبقے کو مزید دبایا جاتا ہے، جتنا ہو سکے اسے کمپریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حاکم اپنے محکوم سے اتنا برا رویہ رکھتا ہے، کیا ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے کہ ہم آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کی باتیں پڑھیں اور اس پر کچھ بھی عمل نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے یہ لکھوا رہے ہیں اور یہ نصیحت کر رہے ہیں بار بار کہ کیا کرو، میری جو ہے وہ کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، اور ہم نماز میں ہی سستی کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تھی نماز، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو اس طرح سے رکھا ہی نہیں جیسے رکھنا چاہیے تھا۔ تو کیا ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، کمزور اور مظلوم طبقے کی داد رسی کرنی ہوگی۔ آپ اگر ایک لیڈی ہیں، ہم خواتین ہیں نا، تو آپ خواتین ہونے کے ناطے جس گھر میں آپ کے پاس ملازم ہیں، چاہے وہ بڑی عورت ہے، چاہے وہ کوئی بچی ہے، کوئی بچہ ہے، آپ ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرتے تو یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قیامت کے دن یہ ساری چیزوں کا پتہ لگے گا تو انہیں یقیناً تکلیف ہوگی۔ آپ نے اور میں نے یہ سمجھ لینا ہے کہ ہم اپنے سے کم محکوم طبقے کو ان کی داد رسی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں ہیں، اور آخری وصیتوں کو ہم نہیں بھول سکتے۔ ہم نے نمازیں نہیں چھوڑنی، ہم نے اپنے کام نہیں چھوڑنے، ہم نے حتی الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔